بیماری اگر کسی کو لگی ہو، ہمارے دین نے کیا رہنمائی کی ہے؟ ہم جب کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے جاتے ہیں، تیمارداری کرنے جاتے ہیں، دنیا جہان کی ہم اس کے لیے بیسٹ وشز کرتے ہیں، لیکن جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں وہ ہم نہیں دیتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہوتی۔ یقین جانیے اتنی عظیم دعائیں ہیں، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے اور ان کی فضیلت اس قدر زیادہ بتائی جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، مسلمان کے طور پہ ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ بیمار پرسی کرنا یہ بڑا ہی فضیلت والا عمل ہے، اور حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 6 حق ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں 5 حق بتائے۔ دوسرے مسلمان کے جو حق میرے اور آپ کے ذمے ہیں، جو ہم نے پورے کرنے ہیں، پوچھا گیا وہ کون سے 6 حقوق ہیں؟ فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی آپس میں ملو السلام علیکم کہو۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب دعوت دی جائے تو دعوت کو قبول کیا کرو۔ جب کوئی آپ سے کوئی مشورہ مانگے، خیر خواہی مانگے، تو پوری صدق نیت کے ساتھ اس کو اچھے انداز میں مشورہ دیا کرے، اور جب کسی کو چھینک آئے الحمدللہ وہ کہہ دے تو جواب میں یرحمک اللہ کہا کریں۔ جب کوئی بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کیا کریں، اور جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوا کریں۔ یہ حدیث مبارکہ یہ واضح کرتی ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر بیمار ہو اور ہمیں پتہ چل جائے تو یہ ہمارا دینی تقاضا ہے کہ اپنے اس مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کریں۔ مگر سوچنے کی بات ہے کہ ہم تو اپنوں کی بیمار پرسی نہیں کرتے۔ یہ حدیث واضح ہے کہ جس نے کلمہ پڑھے اس کا حق ہے، اگر پتہ چلے یہ بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کرے۔ فضیلت کس قدر زیادہ ہے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بھی آدمی شام کے وقت کسی مریض کی تیمارداری کرتا ہے تو جب وہ وہاں سے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں جب تک کہ صبح نہ ہو جائے۔ 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں وہ آدمی جو کسی کا حال چال دریافت کرنے جاتا ہے۔ تو اپنے بھائیوں کے احوال پتہ چلے طبیعت ناساز ہے، خراب ہے، تو تیمارداری کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت بھی ہے اور ایک مسلمان کا بنیادی فریضہ بھی ہے۔ اب مریض علاج کرا رہا ہوتا ہے، علاج کرانا چاہیے، علاج کرانا بھی مسنون عمل ہے، لیکن چند ایسی دعائیں ہمیں بتائیں علاج کے ساتھ ساتھ کہ وہ دعائیں اگر کسی مریض کے پاس پڑھ لی جائے۔ ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، فرمایا کہ اگر اللہ نے موت کا وقت نہ لکھا ہو، کسی مریض کے پاس تیمارداری کرنے والا صرف 7 بار اگر یہ دعا پڑھ لیتا ہے الا عافاہ اللہ من ذالک، اگر اس کی موت کا وقت نہیں ہے، اس دعا کے پڑھنے سے اللہ اس کو عافیت عطا کر دیتے ہیں۔ اور دعا کون سی ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، چھوٹی سی دعا ہے، آپ اپنے الفاظ میں دعائیں دے سکتے ہیں، حرام وہ بھی نہیں ہے۔ دعا آپ کو زبانی یاد نہیں ہے عربی کی، اپنے اچھے انداز میں اس کے لیے دعا کر دیں، اللہ آپ کو صحت دے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں پڑھی، وہ دعائیں اگر ہم جب تک نہیں پڑھیں گے تو اس فضیلت کے معیار پہ ہم نہیں اتر سکتے۔ تو فرمایا کہ جو 7 بار یہ پڑھتا ہے اللہ اس بیمار کو صحت عطا کر دیتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تھے عیادت کرنے کے لیے تو آپ پڑھا کرتے تھے لا بأس طہور انشاءاللہ۔ بیمار کے پاس جب جائیں تو کون سی دعا پڑھیے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، غم نہ کھائیے، یہ بیماری آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گی، آپ گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دعا بھی پڑھنا مسنون ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا، کسی کو کوئی تکلیف کا معاملہ ہوتا تو آپ
اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے اور آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اذھب البأس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ بڑی عظیم دعائیں ہیں کہ اے لوگوں کے رب اس بیماری کو دور کر دے اور شفا عطا کر دے، کیونکہ شفا عطا کرنے والی تیری ہی ذات ہے۔ لا شفاء الا شفاؤک، شفا تیرے علاوہ کسی اور دروازے سے، کسی اور سبب سے نہیں مل سکتی، اور ایسی شفا عطا کر دے جس کے بعد بیماری نہ ہو۔ اب کوئی آدمی اگر بیمار ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معوذات یعنی آخری تینوں قل پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ یہ بہترین دعا ہے، آخری جو تینوں قل ہیں، جنات سے، جادو سے، نظر بد سے بچاؤ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے آپ کو لانے کے لیے یہ تینوں قل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے آپ اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے آپ اپنے اوپر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ لیکن فرماتی ہیں کہ جب آپ کی مرض شدت اختیار کر گئے تو بیان کرتی ہیں پھر میں پڑھا کرتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے جسم پہ پھیر دیا کرتی تھی۔ تو کسی مریض کے پاس یہ تینوں قل پڑھ کے اس پر پھونک مارنا یہ بھی مسنون عمل ہے۔ اسی طرح اگر جسم میں درد ہو، درد نہ جاری ہو، میں نے پہلے ہی بات کی کہ علاج کرانا مسنون عمل ہے، مگر اس علاج کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنا یہ افضل ترین عمل ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں میری دردیں ہی نہیں جاتی، تکلیف ہی نہیں جاتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ پہ تمہیں جسم کے جس حصے پہ درد ہو وہاں پہ اپنا ہاتھ رکھ کے 3 بار بسم اللہ پڑھو، 3 بار بسم اللہ پڑھ کے دم کرو، اور کس انداز میں کون سی دعا پڑھنی ہے؟ 7 مرات، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ 7 بار یہ دعا پڑھ لو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے یہ عمل کرنا شروع کیا اللہ نے میری ساری تکلیفیں ختم کر دی۔ اب سوچنے کی بات تو یہ کہ ہم یہ کیوں نہیں پڑھتے، شارٹ کٹ ویز کی طرف جاتے ہیں، لیکن جو ہمیں خود بتایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پہ کتنا وقت درکار ہے، یاد کرنے پہ کتنا ٹائم چاہیے، لیکن یاد نہیں کرتے، دعائیں یاد نہیں ہوتی۔ تو ان دعاؤں کو یاد کر کے ہمیں اپنی زندگی میں لے کے آنا چاہیے، بیماری نہ بھی ہو تو ان کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ تکلیف میں ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا ہے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا، کون سی دعا پڑھی؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک۔ یہ دعا کس نے کی؟ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے کی۔ کن کو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس بات سے آپ اس دعا کی فضیلت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دعائیں پڑھنا، بیماری جتنی مرضی شدت اختیار کر جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، لا شفاء الا شفاؤک، اللہ تیرے علاوہ شفا تو کہیں پہ ہے ہی نہیں، تو ان دعاؤں کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔